السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی آصف، مکتب حکیم آصف علی آصف سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ گرامی، استاذ محترم پروفیسر محمد اصغر چشتی صاحب۔ استاذ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، شکر ہے۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جی، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی بہتر فرمائے اور لوگوں کو تندرست رکھے۔ ہمارا مقصد ہی تندرستی کی نعمت کو بانٹنا ہے، لوگوں کو تندرستی دینی ہے، ان سے بیماریاں چھیننی ہیں۔ استاذ جی آج کل ایک مسئلہ ہے، بیماری جس کو زیادہ ہی بیماری لوگ سمجھتے ہیں، موٹاپا۔ جی اس کے حوالے سے صبح سے شام تک بہت زیادہ فون آتے ہیں جی کہ ہم نے بہت زیادہ دوائیاں کھائی ہیں لیکن موٹاپا دور ہی نہیں ہو رہا، جی مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں بڑے مسائل ہیں موٹاپے کی وجہ سے۔ اسے موٹاپا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹاپا ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ موٹاپا کیا ہے، اس کی ضد کیا ہے۔ جسم کا اپنی ہیئت سے، اپنے ساخت سے متجاوز ہونا، بے ڈھب ہونا اور بے ترتیب انداز سے جسم کا اپنے سائز سے، حجم سے باہر نکل جانا، اس کو موٹاپا کہتے ہیں۔ مثلاً ایک دریا ہے، اپنے کناروں کے اندر ہے تو وہ دریا ہے، پانی بہہ رہا ہے، کوس کوس سیلاب نہیں کہے گا۔ جب وہ دریا اپنے کناروں سے باہر نکلے گا تو اس کو لوگ سیلاب کہتے ہیں۔ اگر دریا میں پانی کم ہے تو پانی کی کمی کی وجہ سے سیلان ہے، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے تو تب بھی دریا ہے۔ بالکل خشک ہو گیا ہے تو دریا تب بھی، لیکن وہ دریا کی جو غرضہ غایت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جب دریا اپنے کناروں کے اندر بہہ رہا ہوگا، پانی میں اس کی موجودگی اسی کے دریا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ اپنے کناروں سے باہر نکل گیا ہے جی تو پھر وہ سیلاب ہے۔ بعین ہی اسی طرح انسان کا جسم اپنے امور زندگی آسان طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو جسم اپنے سائز میں تھوڑا بہت فربہ بھی ہے تو پھر بھی اس کا نقصان نہیں ہے، اس کو موٹاپے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ موٹاپے کو میں شمار اس کو کیا جائے گا کہ جو جسم اپنے معمولات زندگی سر انجام دینے میں کاہل ہے، سست ہے یا وہ آسان طریقے سے نہیں انجام دے پا رہا، اس کو ہم موٹاپا کہیں گے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ لاغری، کمزوری۔ جس طرح سے انتہا کی لاغری بھی ہو جائے تو وہ بھی موٹاپے سے زیادہ خطرناک مرض ہے، اسی طرح موٹاپا اس سے زیادہ خطرناک مرض ہے لاغری کی۔ ایک جسم بالکل چھیڑکا جسم ہے جی، زیادہ اضافی گوشت نہیں ہے، تود بڑی ہوئی نہیں ہے، جسم متناسب ہے اور بلکہ یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اپنے معمولات زندگی احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو یہ اس کی صحت ہے، اس کو کسی مرض میں اکاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اسی سے نارمل جسم کا فربہ ہونا، اگر وہ اپنی معمولات زندگی آسان طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، اس کی انجام دہی میں کوئی ایرر یا رکاوٹ نہیں آ رہا تو یہ ہلکا پھلکا موٹاپا، یہ بھی صحت کی ایک نشانی ہے۔ لیکن حد سے بڑھ جانا، متجاوز ہو جانا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وزن بہت بڑھ گیا، 90 kg تک پہنچ گیا جی، تو لامحالہ یہ موٹاپا مرض ہے۔ بجائے اپنے معمولات زندگی سر انجام دینے کے لیے دوسروں کی احتیاجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی آگے وجوہات ہیں، اس کی آگے اقسام ہیں۔ صرف موٹاپے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟
ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ موٹاپے کی قسمیں کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ موٹاپے 3 طرح کا موٹاپا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے انتہائی گرمی طریقہ موٹاپا، جس کو طب مفرزہ والے غدی موٹاپا کہتے ہیں، غدی اعصابی کی طرف، اعصابی غدی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم یہ ہے۔ دوسرا موٹاپا یہ ہے کہ جسم کے اندر ہوا کا زیادہ بن جانا، اس میں بھی یہ عضلاتی غدی عضلاتی میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو جناب ویسے ہی گڑے پڑے رہتے ہیں، کام کاج ہوتا نہیں ہے، اور غذائی بے احتیاطی سے ایسی چربیلی مرغن غذائیں استعمال کرتے ہیں، ان کے سبب سے۔ تیسری قسم ہے عضلاتی موٹاپا۔ عضلاتی موٹاپا بہت کم مرض کی طرف دیکھا گیا ہے، اس میں اکثر بندہ توانا تندرست رہتا ہے، یعنی مزاج جو ہے جس کا ہلکا سا گرم اور خشک مزاج ہو، تو وہ صحت مند موٹاپا ہوتا، وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ خطرناک وہ موٹاپا ہوتا ہے جس میں خون کے اندر چربی آ جاتی ہے، وائٹ سیل بڑھ جاتے ہیں بسا اوقات، اور فائبر بڑھ جاتے ہیں، وہ موٹاپا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ زیادہ تر آپ دیکھیں کم کوش لوگ ہوتے ہیں، یا کلریکل اسٹاف ہوتا ہے، یا کھانا کھایا جیسے کہ آج کل مشہور ہے، یعنی بستر کے بیٹھے ہوئے آرڈر دیا، پہنچ گیا، ادھر کھاتے کھاتے ہی کچھ برتنوں میں پڑا، کچھ اسی طرح لیٹ ہو گئے۔ تو یہ موٹاپا جو اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک امراض کا سبب بنتا ہے۔ یعنی 3 طرح کا موٹاپا ہے: گرمی کا موٹاپا ہے، خشکی کا موٹاپا ہے، اور سردی کا موٹاپا ہے۔ سر، یہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ میڈیسن بھی کھائی ہے، یہ میڈیسن بھی کھائی ہے، صفوف موٹاپا بھی استعمال کیا ہے، کئی شربت استعمال کیے ہیں، لیکن ہمارے موٹاپے میں کمی آ ہی نہیں رہی۔ وہ کون سی غذائیں ہیں جن کو کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے موٹاپے میں کمی آ جائے؟ کہ صرف دوائی سے ہی موٹاپا ختم ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ موٹاپا کیوں آتا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے غذا کھائی ہے، ہماری مطلب ایکسرسائز کچھ ہے نہیں ہے، دوسرا واک ایکسرسائز، چلنا، صبح کی سیر کرنا، یہ چیز محنت مشقت ہے ہی نہیں ہے۔ اب لاکھ دوائیاں کھا لیں، اب 10 پلیٹیں بریانی کی، یا پھر جناب اپنا کیا نام ہے صبح دہی پراٹھا کھا لیا، ایسی جب چیزیں کھائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ دودھ کے اندر انڈے ڈال کے کھا لیے، کبھی جلیبی کھا لی، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا، تو لامحالہ پھر موٹاپا تو ہوگا۔ ایسا موٹاپا، اس کے لیے آپ 1000 دوائیاں بھی کھائیں، جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے اس وقت تک موٹاپا ختم نہیں ہوگا۔ سیدھا سے ایک مقولہ ہے، جب تک کام چلے غذا سے، بچتے رہو دعا سے۔ اب دیکھیں، موٹاپے کو دور کرنے کے لیے ہم ایسی اغذیہ دیتے ہیں جس سے جسم کے اندر چربیلے مادے نہ بنے۔ اب جو بندہ چاول کھانے والا، پھر وہ آلو کھانے والا ہے، ہاں جی، فنگر کھانے والا ہے، پھر اور اس کے چپس کھانے والا ہے، دال ماٹ ٹھوک کے کھانے والا ہے، صبح مکھن بھی پیتا ہے، مکھن بھی کھاتا ہے، لسی بھی پیتا ہے، دہی کے رہتے بھی کھاتا ہے، تو لامحالہ اس میں تو موٹاپا آئے گا۔ اور ایک بندہ آلو بھی کھائے، دال ماش بھی کھائے، سری پائے بھی کھائے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں موٹاپا نہیں آئے گا، اس میں چربیلے مادے نہیں آئیں گے؟ اور لامحالہ اس میں تو موٹاپا آئے گا۔ اسی طرح سے ایک بندہ چیزیں ایسی کھا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا جسم ٹھوس نہیں ہوگا، اس کا موٹاپا پلپلا موٹاپا ہوگا۔ جیسے اکثر لیڈیز میں دیکھا گیا ہے، بعض ڈیلیوری ٹھنڈا پانی پینے سے، ایسی چیزیں کھانے سے، ہاں جی، ان کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے۔ یا پھر آج کل وہ میڈیسن ہیں، پین کلر میڈیسن جو ہیں، وہ بھی موٹاپے کا سبب بن رہی ہیں۔ ایسی میڈیسن جو ہے، جو معنی حمل ادویات ہیں یا اور ایسے مراحل ہیں، ان سے بھی موٹاپا پیدا، آپ دیکھیں آپریٹ کیا، اس کے بعد میڈیسن کی، یا مطلب یوٹرس انفیکشن ہوگی، اس کو ریموو کرا دیا، تو اس کے نتیجے میں اب جسم ہے اس میں موٹاپا بڑھ رہا ہے۔ اب یہی موٹاپا جو ہے انتہائی کرونک خطرناک امراض کا سبب بھی بنتا ہے۔ سر، یہ میرا سوال یہ ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں
کہ کون کون سی غذائیں کھائیں تو موٹاپا ختم ہو جائے گا، اچھا کب کب کھائیں. وہ کہتے ہیں ہم اگر پرہیز ہی کرنا ہے ہم نے تو دوائی کیوں کھائیں، ہم پرہیز ہی کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم سے پرہیز نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ایسی میڈیسن دے کہ ہمارا موٹاپا ختم ہو جائے. یہ کیا؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں ہفتہ عشرہ صرف غذائیں لکھ کے دیتا ہوں، یہ غذائیں آپ نے کھانی ہیں. اس میں غذائیں کون سی ادویات نہیں دیتا ہوں، وہ غذائیں کھانی ہیں. جو میرے پاس یہ آگے کہنا جی مجھ سے پرہیز نہیں ہو سکتا تو میں جناب یہ ساری زندگی پرہیز کروں گا تو کھاؤں گا کیا، میں تو مر جاؤں گا. یاد رکھیں بھوکے رہنے سے بندہ نہیں مرتا. قرآن کیا فرماتا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین. اور بد پرہیزی کیا ہے، وہ اسراف ہے. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. تو کبھی جوڑوں میں درد ہیں، کبھی موٹاپا، کبھی سانس چڑھ گیا، کبھی سیڑھیاں چڑھنیاں مشکل ہوں گی، لا محالہ یہ تو پھر ہوگا. جو بندہ پرہیز نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں آپ پرہیز نہیں کر سکتے، میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. 100 تھرسا سرت گنڈ لا محالہ. اب دیکھیں کہ جو کام غذا سے چلے گا، غذا میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کی قسم کو دیکھ کے ہم غذا چینج کرتے ہیں. اب دیکھیں بازار میں بہت سارے ارکیات ہیں، ادویات ہیں، کورس موٹاپے کے کورس ہیں، کھائے جا رہے ہیں. لیکن موٹاپا ایک وہ ہے کہ مرض بڑھتی گئی، جیسا آپ نے فرمایا مرض بڑھتی گئی، جو دعا کی ہم نے تو مرض تو بڑھے گی. اب دیکھیں کہ ایک جگہ پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ صاف نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہائے ادھر ڈسٹ آ گئی، ہائے ڈسٹ آ گئی ہے. اس کو تو پہلے صاف کرنا ضروری ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی غذائیں ایسی ہیں جو موٹاپے کو کم کرتی ہیں.